بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیا پلس پر تحریک مسلم شبان کے زیر اہتمام ایک اجلاس شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے تعلق سے غور و فکر کے لیے رکھا گیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلی چیز تو ہندوستان جیسے ملک میں مستقل وقفے سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو میں ایک روایتی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر حکومت ہند اور ریاستی حکومتیں ان گستاخوں کو ملک کے دستور اور قانون کے مطابق سزا نہیں دیتی ہے تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ محترم اور عزت و وقار کی اگر کوئی شخصیت ہے اور ہماری سمجھیے کہ صاحب ہمارے لیے آنر اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنی زندگی کی آخری پائی بھی شان رسالت کے تحفظ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی بات پورے اجلاس میں ہے۔ دوسری بات، 25 اراکین پارلیمنٹ ہیں، 25 یا 24 ہیں اراکین پارلیمنٹ ہے اور راجیہ سبھا میں بھی ہے۔ وہ مسلم اراکین پارلیمنٹ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس مسئلے پر۔ خالی جا کر کمشنر کو کاغذ دے دینا یا پھر سمجھیے کہ کوئی سوشل میڈیا پر کوئی مسلم رکن پارلیمنٹ اپنا بیان اپلوڈ کیا ہے تو وہ ناکافی ہے۔ یہ شان رسالت کا مسئلہ عہدے، مراتب، منسٹری، اقتدار، قوت، طاقت، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیداد، تجارت، وہ سب سے زیادہ اہمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل۔ تو اس میں میری پارلیمنٹ ممبرشپ رہے گی، میری منسٹری رہے گی، یا میری پارٹی میں میری پوزیشن کیا رہے گی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ منافق ہے۔ بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ منافق ہے، اس کے اندر ایمان پوری طرح نہیں اترا ہے، کیونکہ شان رسالت ایمان کا جز ہے کہ تم اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین شے محمد رسول اللہ کو مانو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اراکین پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، اور اگر گرفتار وہ شخص ملعون گرفتار نہیں ہوتا ہے تو آپ میں اتنی ایمانی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کی رکنیت سے اس ایوان پہ مستعفی ہو جائیں کہ ایسے پارلیمنٹ میں میں نہیں رہوں گا جو ملعون کو سزا دینے سے پیچھے ہٹتی۔ یہ سمجھیے کہ صاحب اسٹینڈ آج کی اس میٹنگ کا سیکنڈ اسٹینڈ ہے۔ اور اہم بات جو سمجھیے کہ فیصلہ آج کی میٹنگ کا ہوا ہے کہ تلنگانہ بالخصوص، عموماً کرناٹک اور آندھرا پردیش، کرناٹک اور حیدرآباد کرناٹک کے علاقے جو بیدر، بسوا کلیان، ہمنا آباد، رائچور، گلبرگہ، یہ جو بیلٹ سمجھیے کہ آتا ہے، تو وہ پورا بیلٹ اور مکمل تلنگانہ کو ملا کر یوں میں سیاہ اور بند منایا جائے گا۔ یہ ایکشن کمیٹی کا سمجھیے کہ آج فیصلہ ہوا ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر تلنگانہ ریاست اور حیدرآباد کرناٹک کے علاقوں میں بند اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ یہ اس کا وقت اور سمجھیے کہ صاحب دن کا اعلان انشاءاللہ کور کمیٹی 2 دن میں بیٹھے گی، یعنی منڈے کو عصر کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔
پیر کو اعلان کیا جائے گا کہ بند اور یوم سیاہ کون سے دن منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں 2 دن میں غور و خوض کیا جائے گا، پوری گائیڈ لائن تیار کر لی جائے گی، اور یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اگر اس کے بعد بھی گرفتاری عمل میں نہیں آتی ہے تو پھر سمجھیے ملین مارچ کے طرز پر چلو محمد کی آبرو کے لیے مہا دھرنا منعقد کیا جائے گا، جو سمجھیے کہ ملین مارچ کو بھی انشاءاللہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ بے شک۔ چلو آبرو محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھیے کہ دھرنے کا قول اس بند کے بعد بھی اگر کوئی نتیجہ نہیں آتا ہے تو سمجھیے کہ یہ قول دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز، کچھ کتابچے پرنٹ کرانے کی بات بھی آئی ہے، تیلگو زبان میں، انگریزی زبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کردار پر انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور ایک ٹیم بنائی جائے گی۔ وہ ٹیم سمجھیے مختلف آفیسز کو جائے گی، مارکیٹس میں جائے گی، نان مسلمز تک اپروچ کرے گی، اپروچ کر کر سمجھیے کہ صاحب یہ کتابچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غیر مسلموں کو بھی مطالعے کی دعوت دی جائے گی۔ اور اس میں اہم بات سمجھیے کہ کہہ رہا ہوں، آخری بات، کہ ایک تو فلسطین کا مسئلہ بھی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اس پروٹیسٹ میں، اوقاف بل کو بھی سمجھیے ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسا کیا جائے گا، لائن آف ایکشن کیسے ہوگا، 2 دن میں سمجھیے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے، بیٹھ کر غور کریں گے۔ تو اصل مسئلہ تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بند اور یوم سیاہ کا، لیکن اس بند یوم سیاہ میں فلسطین اور اوقاف بل کو بھی کیسے کنیکٹ کیا جائے، یہ ایشوز بھی بہت سمجھیے کہ سر پر ہے، اور یہ ننگی تلواریں ہمارے سر پر ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کو بھی اس میں کنیکٹ کیا جائے گا۔ وہ سمجھیے کہ کور کمیٹی بیٹھ کر انشاءاللہ اس پر غور کرے گی۔ تو یہ سمجھیے کہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس بند اور یوم سیاہ کے تعلق سے پیر کو ہم نماز عصر سے پہلے تاریخ کا اعلان کر دیں گے، یوم سیاہ کیسے رہے گا، کیا رہے گا۔